دور کے اندر مسلمان بے روزگاری، بیماری، ایمان کے سلسلے میں خطرہ اور بہت ساری تکالیف کی وادیوں سے گزر رہا ہے، مسلمان گزر رہے ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کی طرف سے کچھ ایسے نسخے ہمیں مل جائیں جن نسخوں پر عمل کرنے کے بعد ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے اور ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ عز و جل دور فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو معمولات اور جو اوراد اور جو دعائیں عطا فرمائی ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے قرآن و حدیث سے تعلق آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور تعلیم کردہ دعاؤں پر اتنا یقین تھا، ارشادات پر اتنا یقین تھا کہ آپ اس یقین کے واقعات کو اگر اعلیٰ حضرت کی سوانح کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کو کس طریقے سے نور ایمان سے منور فرمایا تھا اور رابطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا اسٹرانگ تھا، جس کی گواہی خود ہچکولے کھاتے ہوئے جہاز میں سب کا کفن کا اہتمام کرنا اور امام عشق و محبت کا یقین کے ساتھ بیٹھا رہنا اور سوال پوچھنے پر جواب دینا کہ ہمارا یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، انشاءاللہ کنارے پر لگے گا، اس لیے کہ جہاز پر سوار ہوتے وقت میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے اور اس دعا کے عوض کے اندر یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ جہاز تھوڑی ہی دیر کے بعد سنبھل جاتا ہے، موجیں تھم جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جہاز کنارے پر لگتا ہے۔ اللہ امام عشق و محبت کے یقین کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو جس یقین کے ساتھ وہ ادعیائے معذورہ پڑھا کرتے تھے اور اس پر ان کو یقین تھا، اسی طریقے سے انہوں نے امت مسلمہ کے درد اور اضطراب اور کرب کو دور کرنے کے لیے چند دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائیں، صبح و شام پڑھنے کے لیے، سفر میں جاتے وقت پڑھنے کے لیے، اور اس کی برکتیں انہوں نے ثابت کیں اور بیان فرمائیں۔ یقیناً ان دعاؤں کے پڑھنے کے عوض کے اندر اللہ ہمیں ضرور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر میں اس وقت بارگاہ امام احمد رضا میں ان کی عظمت علمی کے حوالے سے اور ان کے دیگر فنون میں مہارت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا تو آپ کے علم میں شاید کوئی زیادہ اضافہ نہ کر سکتا، لیکن میں نے سوچا کہ اس سال امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ان کی تعلیم کردہ دعاؤں کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں، تاکہ جو بھی دعا پڑھے اس دعا کا ثواب بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو ملے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا پڑھنے والا جب دعا پڑھے تو اس کی برکتوں سے پڑھنے والا خود بھی مالا مال ہو۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اس دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں جس دعا کے بارے میں الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو 3 بار پڑھ لے، دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ہم سب کو چاہیے کہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس دعا کو 3 بار پڑھ لیں، سفر میں جانے سے پہلے 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل صرف جان، مال اور بچے ہی محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمارا دین بھی محفوظ رکھے گا اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے تعلیم فرمائی، اور اس دعا کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار یہ دعا پڑھ لے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس دعا کو اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں، جو یہ نام اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان نے الوظیفۃ الکریمہ یہ نام رکھا ہے، اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ عمل جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے اسے نقل فرمایا ہے۔ 3 بار پڑھنے پر اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ وہ کون سی دعا ہے جس کو 3 بار پڑھنے پر خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ تو فرمایا گیا اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ یہ دعا جو 3 بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ میں نے ایمان کی بات کو پہلے رکھا اور ان دعاؤں کو پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اور پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بندہ کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں ایک دعا تعلیم فرمائی، جس دعا کی برکت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہر مقصد کے لیے یہ کافی ہے، اور ہر بلا اور ہر مکر سے اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ دعا حدیث مبارکہ میں 7 مرتبہ پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس دعا کا 10 بار پڑھنے کا رہا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بھی 10 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کے بارے میں اپنا معمول ذکر فرمایا۔ وہ دعا کون سی ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے اور ہر بلا اور مکر سے حفاظت فرماتا ہے؟ تو وہ دعا ہے صبح کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو شخص یہ دعا صبح 10 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہر بلا اور مکر سے اس کی حفاظت فرمائے، اور رب قدیر ہر مقصد میں اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام بنیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کام بنانے والی ذات حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سارے کام وہی بناتا ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کام بنانے جاتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، لیکن میرا رب ایسا کام بنانے والا ہے کہ وہ کام کبھی بگڑتا ہی نہیں ہے، ہر کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے کام بھی میرا مولا سنوار دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام اللہ بنا دے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، تو اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت ہی مختصر میں یہ عمل ذکر فرمایا، اور زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے، صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے، ایک بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ رب قدیر کام بنائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ہر کام کے بننے کا عمل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عمل ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ جو شخص یہ ایک بار پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے سارے کام بنا دے گا۔ میں نے خود سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ والرضوان کو دیکھا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے لخت جگر تھے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ والرضوان جب گاڑی میں بیٹھتے تو بسم اللہ شریف کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اکثر میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ والرضوان کی زبان پر اس کلمے کا ورد دیکھا ہے، اور بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اور اس کی برکتیں حد سے سوا ہیں۔ اس کے پڑھنے والے پر اللہ عز و جل خصوصی کرم کی نظر فرما کر اس کے سارے کام کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو اس عمل کو اپنے ہر کام کے بنانے کے لیے ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ہر کام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا دے گا۔ اسی کے ساتھ گناہوں کی وجہ سے، سیاہکاریوں کی وجہ سے، حرام غذا کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر اس کے دل پر نہ ہو، دل خوف میں گرفتار ہو، بزدل انسان ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس کے سلسلے میں ایک عمل بتایا، اور یہ عمل جب بھی آپ کا دل بے چین ہو، بیٹھ رہا ہو، بے قراری محسوس ہو رہی ہو، اضطراب فیل کر رہے ہو آپ، اس موقع پر اس عمل کو آپ کریں۔ انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ اس کے عوض کے اندر دل زندہ کر دے گا، اور اس پڑھنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اسے سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یہ آپ پڑھیں۔ جب بھی آپ کی طبیعت بے چین ہو، جب بھی آپ کی طبیعت بے قرار ہو، جب بھی آپ کو اضطراب محسوس ہو رہا ہو، آپ اسے پڑھیں۔ انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ دل کو زندہ فرما دے گا،
اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ روزانہ پڑھنے کے عوض کے اندر 41 مرتبہ خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک آخری عمل میں آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، 2 عمل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اور وہ 2 عمل کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، اور موجودہ جو حالات پوری دنیا کے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے انسان گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، متفکر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی زندگی کٹے گی، کیسے حالات ہوں گے، مستقبل کے حوالے سے ایک تاریکی سی محسوس کر رہا ہے۔ قربان جائیے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اس احسان پر کہ انہوں نے ایسا عمل ہمیں بتا دیا کہ اس عمل کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العظیم فاقہ بھی دور ہوگا، غربت بھی دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ دنیا ہی کی نہیں بلکہ قبر کی وحشت اور محشر کی گھبراہٹ سے بھی اللہ عز و جل نجات عطا فرمائے گا اور پروردگار کرم کی نظر فرمائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ اتنا پڑھ لے تو اس عمل کے عوض کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو فاقے سے محفوظ رکھے گا، اور رب قدیر جل جلالہ محشر کی گھبراہٹ اور قبر کی وحشت سے اللہ عز و جل اسے محفوظ و مامون رکھے گا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کا سیلاب اور دنیا بھر کے اندر گناہ کے پھیلنے کے جو ذرائع موجود ہیں، اس کی وجہ سے آج کے دور میں مسلمان کا گناہ سے بچنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، ناممکن سا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک عمل بتایا۔ یہ عمل اس شخص کو یقیناً فائدہ پہنچائے گا جو واقعی گناہ سے بچنے کی نیت سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، اگر شیطان اپنے لشکر کے ساتھ کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک کہ یہ خود نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بچنا چاہ رہا ہے اور بچنے کا ارادہ کر کے کہ میں انشاءاللہ العظیم بچنا چاہتا ہوں، میرا مولا مجھے بچا لے، اس نیت سے صبح کے وقت وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان اگر لشکر کے ساتھ بھی گناہ میں گرفتار کرنا چاہے تو سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ اسے گناہ۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔